الحمد لله سبحان الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی آمی وعلى آله وأصحابه أجمعين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکابہ عمر در تافعو ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافعو عثمان آب زمزم علی حج اکبر محمد سر قدرت حقیقت ان کی تو کیا جانے محمد سر قدرت رمز ان کی تو کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ جل مجدہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم دی دربار گوربار وچ ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت عرض اور پیش کرن تو بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم ان دے احسان نال ان دے کرم نوازی نال آج دے مبارک دی جمعۃ المبارک دے خوبصورت اجتماع خوبصورت مجلس دے اندر اساں سارے شریک ہیں۔ رب تعالی سارے انہیں جھوکے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور اپنے حبیب کے صدقے نال آج دے مبارک دی تو ساکوں کامل طریقے نال فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان مکرم، میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی لارائب بے عیب تے بے مثال کتاب قرآن عظیم فرقان حمید وچوں سورۃ القلم 69واں سپارہ ان دی ایک آیت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے رب تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال محبوب دے نالین دے توسل نال میں کو حق تے سچ علامن دی توفیق عطا فرماوے۔ والا سارے کو قرآن دی دتی ہوئی ہدایت دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے احباب باہر بیٹھے اگر اندر تشریف فرما تھی ونے تو زیادہ مناسب ہوتی۔ عزیزان مکرم، سورۃ قلم یہ وہ سورت ہے، ویسے تو پورا قرآن حضور دی شان ہے۔ قرآن دا ہر حرف، قرآن دی ہر آیت، قرآن دا ہر کلمہ حضور دی شان بیان فرمینا کھڑے، حضور دی عزت، عظمت، رفعت اور مقام کو نسینا کھڑے۔ لیکن سورۃ قلم 69ویں سپارے دی جڑی سورت ہے، دوجی سورت، ان دے اندر بڑے واضح انداز دے اندر بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے حضور دی شان بیان فرمائی ہے۔ ویسے تو حضور دی ذات سراپا حسن و اخلاق ہے۔ آپ دی سیرت دے بارے سورۃ احزاب دے اندر رب کریم دا فرمان موجود ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا حبیب دی زندگی انہاں جڑا 63 سال دنیا تے گزار کے گئے، وہ ہر لمحے وچ ہر گھڑی وچ تمہارے واسطے عبرت ہے۔ ہر شخص دی عام طور پہ 70-80 سال ہی عمر ہوندی ہے اور ہر انسان دے مسائل بھی ملتے جلتے ہونے۔ دنیا جتنی ترقی کر وجے، ٹیکنالوجی کا دور آ گئے، موبائل کا دور ہے،
پاکستان بہ کے امریکہ دے حالات جان بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں۔ وہ فرمائیں کہ دنیا ہون ہی میں تھی گئی ہے، ایک مٹھی دے وچ ساری دنیا تسا دیکھ سکتے ہو۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکے ہے، پوری دنیا ایک دیہات بن چکی ہے، ایک علاقہ بن چکے ہے۔ جی میں دیہات رہن والے علاقے میں رہن والے ایک دوسرے کو جان دیں، پہچان دیں، معرفت کا پتہ ہونے فلاں فلاں ہے، فلاں جگہ تو ہے، فلاں ہے، حسب نسب سارے کو جان دیں۔ ایویں اج دنیا بھی ایویں تھی چکی ہے۔ پاکستان بہ کے دیہات بہ کے پوری دنیا کے تساں خبراں دے ہی بیٹھے ہوئے، سنتے ہی بیٹھے ہوئے، حالات رہتے ہی بیٹھے ہوئے۔ دنیا جتنی ترقی کر ونجے، ٹیکنالوجی جتنی ود ونجے، سائنس کا جتنا دور آ ونجے، لیکن انسان کے مسائل ایک ہی راہ سے۔ انسان اگر آدم کے زمانے دا آئی تو ان کا مسئلہ وہ آئی، اگر انسان ابراہیم علیہ السلام کے زمانے دا ہوئے تو ان کا مسئلہ بھی وہ آئی، اگر انسان حضور کے زمانے دا انسان ہوئے ول بھی ان کا وہ مسئلہ ہے، اگر انسان اج دا انسان ہوئے ول بھی انہیں مسائل ہوئے۔ دنیا بدل ونجے، حالات بدل ونجن، زمانے بدل ونجن، دنیا کے طریقے بدل ونجن، لیکن انسانوں کے حالات کیا نہ بدل سکتے۔ انسان کے مسائل ہوئے راستے۔ انسان یا تو رب کی عبادت کرے سی یا رب کی نافرمانی کرے سی، یا اچھا اخلاق والا ہو سی یا برے اخلاق والا ہو سی، یا کہیں کو کہیں بری گال تے صبر کرے سی یا کہیں بری گال تے غصے والا تھی سی، یا ان اندر صبر ہے یا تحمل ہے یا غصہ ہے یا غم ہے۔ انسان نہیں کو مسائل کھڑن تھے۔ پیسہ دولت یہ انسان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ قرآن نے واضح طور پر دسا ہے کہ انسان کے مسائل ہر زمانے میں، زمانے کے حالات بدل وجہ، انسان پہلے گڈیاں تے گھوڑیاں تے اونٹاں تے سواری کریں دا ہے، اور فرق اتنا ہے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے کاریں تے سواری کریں دے، لیکن مسائل ہوئے اوے گھر دے جھگڑے، اوے گھر دے لڑائیاں، اوے گھر دے مسائل، کھاون واسطے کماون واسطے وہ محنت، انسان تے اوے مسائل کھڑے۔ یہ انسان کے مسائل کا حل قرآن ہی دسے نے۔ تو سورۃ قلم میں عرض یہ کرنا پیا ہوں کہ سورۃ قلم کے اندر جڑی حضور دی شان بیان کی گئی ہے، حضور دا مقام دسایا گیا، ان دے وچوں ایک عام گال ہے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، فرمایا ابھی تہاڈی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے تو کو خلق عظیم کے برجمان کیتے، کہ کائنات دے ہر شخص کو ود کے تواڈا خلق عظیم ہے۔ یعنی انسان جتنا ترقی کر ونجے اصل ان واسطے معیار ان خلق ہے۔ اگر کہیں انسان کو دولت ہے، مال و جاہ ہے، عزت و وقار ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر انہیں کو حسن اخلاق کہنی تو وہ کئی خاتے دا کہنی۔ انسان دی اصل پہچان، انسان دا اصل وقار حسن اخلاق ہے۔ سورۃ قلم دے اندر ہی چیز کو بیان کیتا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کئی احادیث سینکڑوں روایات ہیں، آپ نے فرمایا کہ انسان دا وقار اور انسان دا اصل سرمایہ حسن اخلاق ہے۔ جیرے اندر حسن اخلاق کہنی وہ انسان کہنی، یعنی انسان دا وقار ہے، انسان دی پہچان ہے کہ اندر حسن اخلاق ہے۔ وہ جے کو مل دے حسن اخلاق نال مل دے، جینا او کو ملنا دے انہیں نال بھی حسن اخلاق نال پیش آدھے۔ حسن اخلاق اتنی بڑی اہمیت دی گال ہے، رب کائنات نے سورۃ قلم دے اندر بیاں حضور دے کئی صفات گنوائیں، لیکن بنیادی صفت حسن اخلاق ہے۔ یہ کیوں ضرورت کیوں محسوس صحیح ہے؟ دراصل صحابہ کرام علیہ رضوان فرمائیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوار بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی حدیث ہے، جتنا امہات کتب ہے تمام چاہ گنو، تمام دے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نوار آپ فرمائیں صحابہ کرام صبح دی نماز آپ نے پڑھائی ہے، نماز پڑھاون تو بعد آپ ممبر تے تشریف فرما تھی. صحابہ فرمائیں حضور دا عام طور تے معمول ہے ہی زیادہ تو زیادہ آپ 10 منٹ خطاب فرمائیں ہیں، واض و نصیحت زیادہ تو زیادہ 10 منٹ، بہت زیادہ ہی تھی ونجا تے ایک نشست 10 منٹ آپ خطاب فرمائیں ہیں. لیکن صحابہ فرمائیں نے پہلی نماز رہی، حضور نے صبح دی نماز پڑھائی ہے، صبح دی نماز ادا کر کے آپ ممبر تے تشریف فرما تھی گئے. اور بخاری شریف تمام حدیث کے کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور ممبر تے تشریف فرما تھی گئے، آپ دنیا دے حال و احوال نسینے کھڑے. صحابہ فرمائیں جو کچھ تھی چکا ہے ماضی آدم علیہ السلام کو لا کے آج تک جو کچھ تھی چکا ہے حضور نے اون دے بارے بھی دسائے اور فرمایا جڑا کچھ تھینا پیا ہے حالات حضور نے اون دے بارے بھی دسا دیتے، فرمایا اب تے جڑا کچھ تھی سی اون دے بارے بھی دسا دیتا. بل حضور نے سارے اخبار سارے خبریں دسایا، فرمایا قیامت کو لا کے آج تک اے تھی چکے حضور نے سارے حوال دسا دیتے. صحابہ کرام بڑے جوش نال بیٹھے، حضور دا خطاب سن دے پین، حضور واض و نصیحت فرمینے پین کہ آج تک اے تھی چکے. ول آپ فرمینے ظہر دی نماز ٹائم تھی گئے، آپ ول ظہر دی نماز پڑھائیے. صحابہ فرمایا ہون شاید خطاب مکوے سی، ول آپ دوبارہ ول ممبر تے تشریف فرما تھی گئے، ول آپ نے خطاب شروع فرما دیتا، ول آپ نے موجودہ زمانہ دے حوال دسائے کہ فلاں جگہ تے اے تھی نہ پہ، فلاں اے تھی نہ پہ، فلاں اے تھی نہ پہ. اثر آ گئی. صحابہ فرمایا چلو ہون خطاب مکوے سی، ول فرمایا آپ نے اثر کی نماز ادا فرمائی، ول آپ نماز ادا فرما کے ول ممبر تے چڑھ گئے. آپ نے ول خطاب شروع فرما دیتا، ول آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، فرمایا پوچھو جڑا کوئی تسا پوچھنا چاہتے ہو، جیڑی خبر دے بارے پوچھنا چاہتے ہو، جیڑی چیز دے بارے پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھو، میں تو آپ کو دسے سا، پوچھنا تو آدھا کام ہے، میں دسے سا. حضور نے کئی دفعہ سوال کیتا. صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے با ادب لوگ ہیں، بڑے با ادب لوگ ہیں، قرآن نے انہاں دے ادب دی قسم کھا دی ہیں، بڑے عظمت والے لوگ ہیں. وہ ایویں جرت کہنا کریں ہیں، سوال دی بھی جرت کہنا کریں ہیں، سوچیں ہیں کوئی بندہ باہروں آوے حضور کو سوال کرے سا کو دین دا پتہ چلے. کیونکہ با ادب لوگ جڑے ہوندے ہیں اور سوال کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں. برحال ایک شخص کھڑا تھی گیا، آکھن لگا ولا ولا آدھے کھڑے ہوئے، ولا ولا پوچھتے کھڑے ہوئے سلونی ما شئتم، میں کو اے دساؤ میرا پیو کون ہے. وہ کیا پوچھا؟ آکے میں کو اے دساؤ میرا پیو کون ہے. آپ نے فرمایا فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں. فرمایا تیرا پیو فلاں ہے. وہ کو غصہ لگ گیا، کہ میرا پیو تو فلاں ہے، اے آدھا کھڑے فلاں ہے. اے ہن سورت قلم جیڑی ہے جڑے پس منظر ایک نازل تھی اون دا پس منظر دسیندا پیاں. اون فرمایا کہ میرا پیو کیا ہے، میرا پیو کون ہے. حضور فرمایا تیرا پیو فلاں ہے. وہ کو غصہ لگ گئے، کہ میرا پیو تو فلاں ہے، اے بے دادا کھڑے. فوراً گھر گئے، ماں کو آ کے یہ دساؤ کہ میرا پیو یہ ہے یا بیا کوئی ہے. اون آ کے اگر سچ پوچھے تو جڑا اون دسا ہے وہ سچ ہے. اور میں تیرا پیو نہ مرد ہے، میں سوچے اتنی دولت ہے، اتنی شہرت ہے، اتنی پیسہ ہے کدے ویسی. اب وہ سمجھ گئے. حضور فرمایا اون بندے آکیا کہ سورت قلم دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 9 صفات گنوائن، میرے کو پتہ ہے میرے اندر 9 صفتہ پاتیا میں نے، لیکن اے جڑی 9ویں صفت دسائی ہے کہ میں ولد الزنا ہاں، اے تو دسا سکتی، ماں کو آکھے سی اے تو دسا سکتی، او نہیں دسا سکتا. فرمایا انہاں جڑی گال کیتی ہے وہ صحیح کیتی ہے، تو ولد الزنا ہی،
گویا اے صورت دسینی پئی ہے حضور کائنات دا سارا علم جان دے ہم ہون جڑا بندہ اے عقیدہ رکھے اے نظریہ رکھے کہ حضور کو دیوار دے پیچھے دا بھی علم کیا نہیں دساؤ انہا ایمان سچا ہے یا صحابہ دا عقیدہ سچا ہے صحابہ دا عقیدہ آئی کہ حضور قیامت دے خبر بھی جان دیں آمن اللہ علم بھی جان دیں جیڑا کچھ تھی چکے او بھی جان دیں جیڑا کچھ تھی والا ہے او بھی جان دیں صحابہ دا عقیدہ آئی صحابہ دا نظریہ آئی اور ای مردود نے آکھیا جو آئی حضور کو یہ تانا دیتا ہے ایک جگہ تے ایک مقام تے یہ تانا دیتا ہے کہ تو مجنون ہے عربی مجنون دا ایک معنی ہوندے پاگل بے وقوف ایک عربی مجنون دا اے معنی بھی ہوندے کہ جنہ پتر نہ ہوئے بیٹیاں ہوئے حضور کو تانا دیتا کہ تو سب مجنون ہی ہے کہ تمہاری اولاد کہنی نرینہ اولاد کہنی تمہاری بیٹیاں ہیں حضور نے صبر کیتے تحمل کیتے حضور نے اٹھا جواب نہیں دیتا بل قرآن نے جواب دیتے وہ پوری سورۃ قلم جڑی ہے تقریباً 12-13 آیتاں حضور نے جڑا صبر کیتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے حبیب تسا خلق عظیم دا مظاہرہ کیتے تو بدخوئی کیتی ہے تمہارے نالوں بدتمیزی کیتی ہے تو آپ کو تانا دیتے اولاد دا لیکن تو صبر کیتے ہوئے ول تو آپ کو صبر دا اجر لائے دینا پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ای شخص دیاندن دا صفتہ غلط پاتے میں نے بن تو صدا خلق عظیم تے فیضی ہوئے ان ولید بن مغیرہ کو تا کوئی نہیں جاندا کون ہے ولید بن مغیرہ وہ اپنے آپ کو سمجھدا ہے کہ میری اولاد بھی ہے اہل مکہ کفار مکہ تانا لینے ہن حضور کو تمہاری اولاد کیا نہیں نرینہ اولاد کیا نہیں تو انہوں نے اولاد تک ہے نہیں انہوں نے نانو شاہ اللہ دے پیارے نبی دا نا بھی ہے رہ دی دنیا تک کائنات بڑی ہونا واسطے انہوں نے نا انہوں نے ذکر راسی فرمایا نون والقلم وما یسطرون فرمایا حبیب قسم ہے قلم دی جڑی لکھیں دی ہے ما انتا بنعمت ربی کا بھی مجنون فرمایا تو اپنے رب دی نعمت نال مجنون نیوے فرمایا وَإِنَّا لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تمہارا رب تو آپ کو اتنا دیسی کہ تمہارا رہتی دنیا تک ذکر رہ ویسی کائنات دی ہر طاقت موقویں دی ہے ہر ذکر موقویں دے انبیاء بے بھی ہیں اللہ دے برگزیدہ ہستیاں بے بھی ہیں دنیا جاؤ مقام والے بے بھی لوگ ہیں لیکن حضور دا ذکر آج تک بھی جاری ہے بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ قیامت ہوں ویلے تک کہنا آسی کہ جے تئیں دنیا دے خشک اور تر حصے تک اسلام دا پیغام نہ پہنچ بنجے اور میں کو یہ سو اج میڈیا دا دور ہے دنیا دا کیڑا خطہ ہے یا دنیا دا کیڑا کونا ہے جتے اسلام دا پیغام نہ پہنچا ہوئے کوئی فاسق فاجر ہوئے کوئی طاقتور ہوئے اتھا بھی اسلام دا پیغام پہنچ چکے کوئی مننے نہ مننے اے بھائی گال ہے لیکن اسلام دا پیغام پہنچ چکے دین دا پیغام پہنچ چکے امریکہ ای وقت کو سپر پاور منیا میں نے کافرین دا ایجنٹ ہے لیکن اتھا بھی اسلام دا پیغام پہنچ گئے اور بکثرت لوگ اتھا مسلمان تھی نے پہن ایک دور آسی انشاءاللہ اتھا ہوں اسلام دا جھنڈا لے رہی سی اسلام دا امن دا درس جڑا ہے وہ پھیل دا میں نے فرمایا وما انتا بنعمت ربکا بمجنون اے حبیب اللہ دی نعمت نال اللہ دے فضل نال تسا مجنون نیوے تواڈا ذکر رہتی دنیا تک رہ سی فرمایا وانک لعلی خلق عظیم تسا خلق عظیم کے برجما نیوے تو آپ کو اللہ تعالی نے اخلاق حسنہ نال فیض فرمایا اخلاق حسنہ دا فضیلت کیا ہے جڑا ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاق حسنہ دی خوبصورتی کو پیدا کر گندے ان دا مقام کیا ہوں دے حضور دا اخلاق حسنہ اے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنے کو بھی معاف فرما دیتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینن کہ جر ویلے مکہ فتح تھی گیا بل حضور مکہ دے اندر داخل تھے اسا ڈر گئے ہیں کہ آج جڑا ہے نا ہون محمد عربی سارے کون چون تے بدلا گھن سی اسد اینے کو 13 سال مکی زندگی
عذاب دیتے تکلیفاں دیتے مصیبتاں دیتے حضرت ابو سفیان خود فرمینے میں علی مسلمان کہنا کیا میں دل میں سوچے بھی ہن محمد عربی دا اقتدار آ گئے او امیر تھی گئے انہاں دی سلطنت آ گئی ہے ہن پورا مکہ جڑا ہے انہاں دے قبضے وچ آ گئے ہن ساری خیر کہنی آپ جڑے مکہ وچ داخل تھے ول آپ نے اعلان فرمایا حضرت ابو سفیان فرمینے کہ میں کوئی توقع کہنا ہے ای اعلان دی حضور نے اعلان فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر ویسی او کو بھی پناہ مل ویسی فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر وچ ہوسی او کو بھی پناہ مل ویسی گویا کمال حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا حضرت عمر فرمینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنائے لوگ سب کو تکلیفاں دیتا مصیبتاں دیتیاں پریشانیاں دیتا بلال کو تکلیف دیتو سوید رومی کو تکلیفاں دیتیاں کئی لوگوں کو تکلیفاں دیتیاں آج تو سائنے کو معاف فرمینے پہ فرمایا ہنائے کو معاف فرمینے پہ آتا ہنائے وچوں لوگ اٹھ سن جڑا دین دا پیغام پوری دنیا وچ پھیلا دے سن اکرمہ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے ڈر کون جنہاں حضور نے مکہ فتح کیتا حضور دے ڈر کون مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور خط بھیجو کہ اگر میرے کو پناہ ملے تو میں مکہ وچ آواں حضور نے فرمایا اگر اکرمہ خوشی دل نال آسی تو میں او کو قبول بھی کرے سا جن اکرمہ مکہ دے وچ آیا ابو جہل دا بیٹا جے کو حضور نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت دا فرعون ہے ابو جہل دا بیٹا آیا حضور نے کھڑے تھی کہ انہوں استقبال کیتا اکرمہ آکھے پہلے میں کو مسلمان فرماؤ بعد اس میں اندر آسا یہ حضور نے اخلاق تا کمال ہے کہ دنیا نے دین دا جلوہ رکھا اکرمہ ایو اکرمہ ہن حضرت خالد بن ولید آپ فرمینن کہ میں اسلام کو پہلے کئی جنگاں حضور دے خلاف لڑیں لیکن ایو خالد بن ولید جنہاں مسلمان تھن اور اللہ دے پیارے نبی نے کو سیف اللہ دا لقب عطا فرمایا اور جیڑی طرف رخ کرنے ہن جدے وجن ہا باویں رومی طاقت ہون باویں ایرانی طاقت ہن یہ سمجھو اج دا کوئی امریکہ بھی کوئی نہ ہوے جدے منہ کرنے ہن پورے فتح تھی ویندی ہے برکت کیا ہے حضور دے اخلاق دی برکت ہے سبحان اللہ جڑا طائف دے مقام وچ حضور کو تکلیفاں دیتیاں پریشانیاں دیتاں پورا جسم خون نہ لو لعان تھی گیا حضرت ختیجہ فرمینیاں ہن کہ پیارے آقا کریم اللہ نے تو اتنا مقام دیتے انہاں واسطے بد دعا کرو فرمایا ختیجہ اگر انہاں واسطے بد دعا کرا کل کو ہنائے وچ لوگ اٹھ سن جڑا دین دا پیغام پوری دنیا وچ پہنچے سن سبحان اللہ دین دا پیغام اخلاق حسنہ نال پہنچے دین کتا ہے او تو سارے تک پہنچے سارے علماء ہیں بزرگ ہیں انہاں اخلاق حسنہ نال اپنے اخلاق نال اے نہیں کہ دین تلوار نال پھیلے کتھائی مسلمان تلوار ہوئے لے چاہتے جر ویلے ضرورت ہے قاسم محمد بن قاسم ہندوستان وچ آئے تے کہیں نہیں ضرورت واسطے آئے وہ عورت نے پکارے کہ میرے نال نا انصافی تھی نہیں پئی تو محمد بن قاسم آئے اسلام تا دین امن ہے امن دا درس دینے اسلام دی تعلیمات اخلاق دی تعلیمات ہیں آج یورپ امریکہ ساکو لوگ مثالہ لینے انہوں نے اخلاق حسنہ دا مسلمان دا اخلاق حسنہ آج کم تھی گئے پہلے مسلمان اپنے اخلاق کو درست کر اپنے رویے کو درست کر اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کر اپنے آپ کے اندر صبر تحمل بردباری دے عناصر کو پیدا کر بل تو دیکھ اسلام دا پیغام کی میں پہنچ دے اسلام دا پیغام اخلاق حسنہ نال ہے وحشی بن حرب جڑا ہے حضور دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی نال انہیں شہید کیتا ہے وحشی بن حرب بڑی بے دردی نال شہید کیتا ہے غزوہ احد دے اندر مورخین لکھینن میں وہ الفاظ نہیں لکھ دسامنا چاہتا بڑی بے دردی نال انہیں شہید کیتا حضرت حمزہ کو ولوی وحشی بن حرب کو حضور فرمینن وحشی بن حرب تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر کیوں کہ تا میرے چچا کو شہید کیتا ہے لیکن تیرے سارے گناہ معاف تھی گئے بس اتنا آکے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر تو میرے سامنے آنی میں کو اپنا چچا یاد آ میں تے کمال اخلاق حسنہ نہ مظاہرہ ہے ایو وحشی بن حرب حضور ایک درخت لے ستے بن آئے تلوار چاہ گی فرمایا کہ محمد ہن تے کو میرے کون بچے سی
آپ نے فرمایا اللہ جڑے اللہ دا نام کیتا وحش بن حرب دے ہاتھ چوں دہشت کون طاقت کون تلوار چھٹ گئی ول آپ نے تلوار چاہتی فرمایا ہن تو دسا تیرے کول میں کون بچے سی میرے کول تے کو کون بچے سی حضور نے کمال اخلاق حسنہ دا مظاہرہ فرمایا وحش بن حرب وان میں تے کو اللہ دے نام تے معاف کیتے اے اخلاق حسنہ ہے جن کی بنیاد پہ اساں لوگوں نے دل جیت سکتے ہیں اپنے اندر مسلمانوں اخلاق حسنہ کو پیدا کرو اپنے گھر دے اندر اپنے معاشرے دے اندر اپنے خاندان دے اندر افراد دے اندر اپنے بالے دے اندر اخلاق حسنہ دی خوبی کو پیدا کرو وال دیکھو اسلام کیویں اوتے آندے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے رب تعالی ساکوں دین دے مطابق عمل کر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ